رات بھر ہم جاگتے رہتے ہیں، ایک عشاء کی نماز میں ہم سستی کرتے اور ایک فجر کی نماز میں. بات یاد رکھنا، صبح فجر کی نماز گھر میں اوپر نیچے ہو کے رمضان کے مہینے میں صحابہ کے دور میں روڈیں کوئی نہیں تھی، روڈ وہ یہ صحیح سلامت روڈ ہے، آج کل لائٹیں لگی ہوئی ہیں. صحابہ کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھی. ایک صحابی رات کو عبادت کر رہا ہے، تہجد بھی پڑھ لے قرآن بھی پڑھ لے، صبح فجر کی نماز میں شامل نہ ہوا، گھر میں پڑھ لی اور آنکھ لگی سو گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا 2 دن ہو گئے نہیں آ رہے، کدھر ہے؟ گھر میں چلے گئے، یا رسول اللہ یہ رات کو عبادت کرتے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم تو رات کو کرکٹ کھیلتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے اس لیے فجر کی نماز نہیں پڑھتے. ہم تو رات کو فٹ بال کھیلتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم رات کو ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں، شغل لگاتے ہیں. رات بھر سنیں اللہ کے نبی، اگر یہ بات حدیث میں نہ ہوئی جو سزا مجھے دیں گے آپ تو بتا دینا. رات کو مشغلہ لگائے ہوئے ہیں، صبح فجر کی نماز میں بوجھل بن گئی، بوجھ پڑ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، تیل لے آؤ. پھر خیال آیا اگر میں ان کے گھر کو جلاؤں، کون؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لکڑیاں جمع کرو، آگ لگانی ہے، ان کے گھر کو جلانا ہے. جو رات بھر عبادت کرے، تہجد کی نماز پڑھے، قرآن پڑھے، فجر کی نماز مسجد میں نہ پڑھے، فرض کی نماز نہ پڑھے، رات بھر عبادت کی کوئی ثواب نہیں. یہ تو کرکٹ کھیل رہے ہیں، سیری کر کے سو جاتے اوپر نیچے کر کے، کیا ان کے روزے قبول ہیں؟ صحابی کی نماز نہیں قبول، تہجد نہیں قبول، فجر کی نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کے روزے قبول ہوں گے؟ سارے بولو، ہندوستان والے بھی بولے ماشاءاللہ باہر. ہاں، کوئی عبادت قبول نہیں. فجر کی نماز نہ پڑھنے والے بوجھ جن پہ پڑ جائے، عشاء کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بوجھ پڑ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے منافقین کی نشانی یہ ہے. منافق اگر دیکھنا چاہتے ہو، ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے لوگوں، میں بھی اپنے جسم میں دیکھ لوں، آپ بھی دیکھ لیں. اللہ کے نبی فرماتے جس پر فجر کی نماز باری ہو، عشاء کی نماز باری ہو، وہ پکا منافق ہے. وہ کون ہے؟ منافق. یہ میری بات نہیں، اللہ کے نبی کی بات، حدیث نہ ہوئی، بخاری کی حدیث ہے، نہ ہوئی تو مجھے بتا دیں، دیکھ لو، جاؤ اپنے گھر کے اندر تلاش کر کے، مولوی صاحب سے پوچھ لو، کسی عالم سے پوچھ لو. عشاء اور فجر کی نماز میں بوجھ بننے والے، جن پر بوجھ پڑ جائے وہ منافق ہے. منافقین کی نشانی ہے. ایک دوسری نشانی فرمائے جو لوگ مسجد کے اندر تنگ ہو جاتے ہیں، بوجھ بن جاتا ہے جن پر، مسجد میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے، فرمایا یہ بھی منافقین کی نشانی ہے. ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا منافق کے اوپر اعمال میں بوجھ بنتا ہے، وہ صرف وقت گزارنے کے لیے آتا ہے. لوگوں منافق کون ہے؟ منافق کو جانتے ہو کون ہے؟ منافق کے بارے میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کے نیچے بہت خطرناک جگہ اللہ نے منافق کے لیے بنائی ہے. منافق کے چہرے پہ داڑھی بھی ہوگی، پگڑی بھی ہوگی. منافق اللہ نے ان کو کہا ہے جو بوجھ بن جائے، جن کے اوپر عبادت فرض کی فجر کی نماز میں کہتے ہیں گھر کے اندر پڑھ لوں، خیر ہے کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بچوں کا، بزرگوں کا ڈر نہ ہوتا، میں صحابی کے گھر کو جلا لیتا. بچوں کی وجہ سے گھر چھوڑ دیا صحابی کا. ہم تو سارے خان صاحب ہیں نا، ملک صاحب ہے، ہم تو مریں گے تو اس کے بعد دیگ تقسیم کریں گے، دیگے حلوہ و کیل. آ جاؤ جی چودھری صاحب مرا ہے، آ جاؤ جی خان صاحب مرا ہے، بڑا 40واں کیا، بڑا 40واں، بہت بڑا. رات کو قرآن پڑھتے ہو مزہ آتا ہے؟ پڑھتے ہو تو مزہ آئے گا نا، سنتے ہو تو مزہ آئے گا نا. ایک بات یاد رکھے، جو 8 تراویح پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں یہ بھی گناہ ہے. پورے 20 رکعت تراویح ہیں، پڑھو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. ہم نے یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم مرنے کے بعد بس دیگ سے تقسیم کر لیں گے، اللہ معاف فرما دیں گے. یہ دیگ اور 40 مالس والے سے نظام نہیں بنے گا. سچ کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹ کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، بات حقیقت ہے، ناراض نہ ہونا. میں اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں، کسی کے لیے نہیں کر رہا ہوں. میں کسی پارٹی کے بھی، میں کسی سیاسی کسی بھی
میں دین سے تعلق رکھتا ہوں، میں ایک مذہبی تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں، میرا دین سے واسطہ ہے، میں دعا کر رہا ہوں اللہ سے مجھے جب تک زندگی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، آمین بولے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو لوگوں جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں سستی کرتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ صبح جب اٹھتے ہیں نا تو جھٹکا مار کے اٹھتے ہیں، فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بہت جلدی اٹھتے ہیں، جھٹکا لگا کے اٹھتے ہیں فجر میں، کیوں؟ فرمایا اللہ نے فرمایا جو فجر میں سستی کرے بوجھ جس پر بے بن جائے وہ منافق ہوتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے، میں اس لیے جھٹکا لگا کے بیٹھتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان منافقین میں شامل کر لے، اس لیے منافقین کی متشابہت میں نہ جاؤں، اس لیے جھٹکا لگا کے بیٹھتا ہوں تاکہ میرے جسم سے سستی ختم ہو جائے۔ اور ہم لوگ فجر میں ابھی شیطان ایک بات اور یاد رکھے، شیطان آ کے بڑا پیار دیتا ہے پہلے اذان کے بعد، سو جا بیٹا اتر سو جا، رات کو تو نے پب جی کھیلا ہے، رات کو تو نے کرکٹ کھیلا ہے، ادھر گھر میں اوپر نیچے نماز پڑھنا، سو جا، ہاتھ مارتا ہے، اور نماز بھی یہی ادھر مجنون سا بنا ہوتا ہے، پاگل سا، اور اٹھتے بھی نہیں ہے، جو اٹھتے نہیں ہے نا شیطان کہتے ہیں پتر سو جا، ہاتھ مارتا ہے، بڑا سکون دیتا ہے شیطان، بڑا راحت دیتا ہے، سو جا۔ جب نماز کا وقت گزر جائے نا پھر شیطان اپنا گندی جگہ نکال لیتے ہیں، پیشاب والی جگہ اس کے کان پہ رکھ دیتے ہیں، پیشاب کرتے، حدیث ہے واقعہ بخاری کی، پیشاب اس کے چہرے پہ کرتے، بدبخت لعین مرتد، تو نے اپنے رب کے حکم کو چھوڑ دیا۔ میں شیطان ملعون کا بات آپ نے سن لیا، ملعون تو اس لائق ہے کہ تیرے کان میں پیشاب کروں، تیرے چہرے پہ پیشاب کروں۔ رمضان کا مہینہ ہے پھر بھی مسجد نہیں آ رہا ہے، مسجد ان کے لیے تانا بنا ہوا کچھ ہے، قیامت کی نشانیوں میں ان سے کہہ دو پہاڑ گرا دو گرا دے گا، ان سے کہو کہ مسجد میں بیٹھ جاؤ مشکل لگے گا۔ فرمایا لوگو یہ کتنا مشکل نہیں ہے، آ جاؤ اللہ کے گھر میں، آ جاؤ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جا، توبہ کرنا، آج اللہ کے دربار میں آ کے توبہ کرنا، یا اللہ آج تک ہم نے جتنے بھی گستاخیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، آج تک ہم نے جتنے بھی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، آئندہ ہم نمازی بنیں گے تو پکے نمازی بنیں گے، قرآن کا قاری بنیں گے، قرآن پڑھنے والے بنیں گے تو پکے قرآن پڑھنے والے بنیں گے، دین سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ لوگوں اگر دنیا کے اندر قرآن نہیں پڑھو گے، رات کو تراویح میں شامل نہیں ہوگے، صرف بھوک اور پیاس پہ گزارا کرو گے